یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے۔ آج کے بعد میں دوبارہ ولاگ بناؤں گی اور ستارہ کو بدنام کرنے کے لیے اور بھی کریٹیو ثبوت لاؤں گی اور آپ کے سامنے چار آنسو بہا کر دکھاؤں گی۔ یہ لو، میں پھر سے آ گئی۔ میں کہتی جاتی ہوں بار بار کہ میری لاسٹ ویڈیو ہے اور میں پھر سے واپس رونا دھونا لے کر آتی ہوں۔ پہلے ایک ویڈیو چلاتی ہوں، پھر آتی ہوں LV پر۔ یہی ہے سلمیٰ کا گیم۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے، لیکن وہ پھر سے آ جاتی ہے۔ سلمیٰ جی، آپ کو چاہیے تھا اگر آپ لاسٹ ویڈیو بنا رہی ہیں تو آپ کہتی کہ جو بھی معاملہ تھا وہ ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا۔ پھر کیا ضرورت تھی آپ کو کل لائیو آنے کی؟ اور آئی لائیو، دوبارہ سے ایک پاسپورٹ دکھایا۔ ایکچولی پاسپورٹ کی کہانی تو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن کل آپ کی لائیو میں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کی تصدیق کی، اسی لیے میں یہ بات آج رکھ رہی ہوں۔ مسلمہ نے کہا تھا کہ میں نے پاسپورٹ جیسے تیسے کر کے پہنچا دیا عائشہ کے ہینڈ اوور، اور عائشہ کی ویڈیو میں نے آج دیکھی ہے کہ وہ اپنے 3 پاسپورٹ اپنے بیگ میں رکھ رہی ہے۔ وہ جا رہی ہے سعودیہ، ایک بندی، اس کو 3 پاسپورٹ کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس پروف ہے، میں سچی ہوں، میرے پاس ستارہ کے ویڈیوز ہے، وہ میرے شوہر کو ورگلا رہی تھی، میرے شوہر کی 30% غلطی ہے، ستارہ کی 70% غلطی ہے، اسی لیے ستارہ زانی ہے اور میرے شوہر گنہگار ہیں۔ ایک کے لیے ایک سٹیٹمنٹ اور دوسرے کے لیے دوسرا سٹیٹمنٹ، مطلب ایک کے لیے ایک الزام اور دوسرے کے لیے دوسرا خطاب۔ واہ! جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دونوں بھی برابر کے اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ کیوں امید کرتی ہو کہ ستارہ کے سپورٹر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں؟ مطلب آپ چاہتی ہو کہ آپ ستارہ کی جگہ پر بیٹھو، آپ ستارہ کی جگہ لو، شرم کرو۔ آپ کے بڑے بزرگ رو رہے ہیں، وہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو لوگ ان کی کھلی اڑا رہے ہیں۔ آپ کی ماں کی حالت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کیسی اولاد ہے؟ جب کوئی انسان اپنی ماں کے لیے، چاہے وہ میری ہی ماں کیوں نہ ہو، اس کی تھوڑی سی بھی برائی کریں گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کیسی بیٹی ہو؟ 9 مہینے جس ماں نے آپ کو اپنی کوکھ میں رکھا، آپ کو درد لے کر آپ کو جنم دیا، آپ اس کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ سن رہے ہو؟ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ بولے تو آپ کو برا لگتا ہے، بعد میں خود آپ اپنی بیٹیوں کا لے کر آتے ہیں کہ تمنا کے پاس پروف ہے۔ چھی، حد ہے بے غیرتی کی۔ اور مریم فہد پر ایک نیا فتویٰ پھاڑ دیا ہے لوگوں نے، صبا مریم کی بھابی ہے۔ واہ بھائی واہ! اور مریم فہد کو کل آپ کی LV میں بلا کر اس طریقے سے بے عزتی کی ہے اس پپی نے۔ میرے گھر پر ایک چھوٹا سا پپی ہے جس کا نام ڈالی رکھا ہے میں نے، فیمیل ڈاگ ہے، تو اس کا نام آتے ہی مجھے پپی ہی آتا ہے۔ اس طریقے سے بھونک رہی تھی مریم، تو سیدھے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ کو اتنا بھی بولنا گوارا نہیں ہوا کہ مریم کو بات کرنے دو مجھ سے، ڈالی آپ بیچ میں مت بولو۔ آپ کو نہیں بولنا تھا، کیوں بولیں گی؟ آپ کل کی لائف میں سمپتی گین کرنے کے لیے ہی آئی تھی، اور جب مریم آ کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو بنا وجہ مریم کی انسلٹ کی، مریم کی بے عزتی کی، مریم کو بات کرنے نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مریم کو بات کرنے دے رہے تھے، لیکن مریم ہی باتوں کو گھما رہی ہے۔ واہ بھائی واہ! چوری پر چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ آپ مریم کو صرف اور صرف اس بات کو کنونس کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ آپ ستارہ کا سپورٹ چھوڑ کر سلمیٰ کے سپورٹ میں آ جائے، سلمیٰ کے لیے ویڈیو بنائیں۔ یہ مریم کا فیصلہ ہوگا، آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو منع۔
آپ مریم کو صرف اور صرف اسی لیے لینا چاہتی ہیں آپ کی طرف کیونکہ مریم ستارہ کی بہت بڑی سپورٹر ہے، ستارہ کی بیک بون کی طرح ہے مریم، نوشین ملتانی، زاہد بھائی۔ آپ ان دونوں کو، نوشین ملتانی اور زاہد بھائی کو، اسی لیے نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ لوگ ہیں نا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، جب ان کو کوئی کچھ بولتا ہے تو وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں، خاص کر زاہد بھائی۔ آپ اس طریقے سے حسد کی آگ میں اندھی ہو گئی ہو کہ آپ کو بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کے بچیوں کا فیوچر کہاں جا رہا ہے۔ ستارہ، شرم کرو ستارہ، پھر بھی آپ کی بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہی ہے، کہتی ہے کہ آج نہیں تو کل تمنا کی شادی ہونی ہے، میں کسی کے بھی خلاف کچھ نہیں بولوں گی، چاہے وہ تمنا ہو یا کوئی اور ہو، میں کسی کے بھی خلاف کچھ نہیں بولوں گی۔ کیوں بولوں میں کسی بھی بچی کے خلاف؟ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اور تمنا جب 8 سال کی بھی بھرتی نہیں تھی، پوری نہیں ہوئی تھی، تب سے وہ ستارہ کے پاس رہ رہی ہے۔ تو واقعی جب کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو ایک لگاؤ ہوتا ہے، لیکن ستارہ ابھی بھی ریڈی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ تمنا نے کچھ غلط کیا ہے۔ جو بھی الاں فلاں خبریں آ رہے ہیں، میں بھی ان خبروں کو یہاں پر بولنا نہیں چاہوں گی اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ بات مجھے بھی زیب نہیں دیتی کہ میں کسی بچی کے بارے میں غلط بولوں، لیکن آپ کے پاس بالکل بھی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، آپ بالکل بھی نہیں سوچتی کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں کیسے بولیں۔ آیت کے بارے میں اتنا برا بولا آپ کے سپورٹرز نے، لیکن پھر بھی آپ خاموش رہیں۔ آپ یہاں پر دکھتا ہے کہ آپ سیلفش ہو، اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں بولا آپ نے، اس چھوٹی سی بچی آیت کے فیور میں کیا بولو گی آپ کی بہن کی دشمن ہو کے بیٹھے ہو آپ کہتے ہو کہ ایل وی میں آ کر مریم کی کہ اصغر کو بھائی بول دیا بھائی۔ اب آپ کو صابرہ جی نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو یہیں پر سارٹ کرتے ہیں، آج ختم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوا وہ پاسٹ کو نہیں دہراتے ہیں، آپ بس یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اور ہماری طرف سے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی، آپ کے خلاف کچھ بھی غلط نہیں بولا جائے گا۔ یہاں تک کہ زاہد بھائی نے بھی کہا، صابرہ جی نے کہا، جاذب زندگی، مریم فہد، سب نے کہا، ثالیہ فوڈس اینڈ بلاگ، اور نوشین جی نے کہا، وردہ، شیوی، سونیا، سب نے کہا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا اس چیز کا۔ بس آپ کو یہی کہلوانا تھا کہ اصغر ستارہ کا بھائی ہے، اور ستارہ نے کہہ بھی دیا۔ وہ بھلے ہی اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ایسے انسان کے خلاف، ایسے انسان کے لیے وہ بھائی کا الفاظ یوز کرے، لیکن پھر بھی بولا۔ کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ اس نفرت کی آگ میں پورا خاندان جل رہا ہے۔ دلبر بابر کی وائف جو کہ کہیں پر بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی بیچ میں، ان دونوں کو بھی بیچ میں لیا جا رہا ہے، جبکہ وہ بہت اچھی خواتین ہیں۔ وہ آج تک بھی کسی کے بھی فیور میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ دلبر کی وائف آپ کی پکی سہیلی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے صرف اپنے مطلب کا سوچا، آپ نے صرف اپنے مطلب کو دیکھا، ان لوگوں کی سپورٹ میں کبھی نہیں کہا۔ آپ کے سپورٹرز جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں کہ دلبر کی وائف، بابر کی وائف کے بارے میں، لیکن آپ کبھی نہیں روکتی۔ کیوں روکیں گی؟ آپ ہے ہی سیلفش عورت۔ آپ تو اتنی سیلفش ہو کہ آپ اپنے شوہر کو فورس کر رہی ہو کہ ستارہ کے خلاف ویڈیو بناؤ، ستارہ کے خلاف ویڈیو بناؤ، ایک ویڈیو بنا کے دو۔ صبا اور آپ نے بہت فورس کیا ہے یہ باتیں۔ خود اصغر نے زاہد بھائی کی ایل وی میں آ کر زاہد بھائی کے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے 15 دن اور بہت کچھ باتیں کی ہے، جو کہ زاہد بھائی وقت آنے پر پتے کھولتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ سارے پتے کھول کے رکھ دیں۔ انہوں نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ سلمیٰ مجھے سیکنڈ ساجد بنانا چاہتی ہے۔ اور پھر پرسوں کی لائف میں آپ کے شوہر نے زاہد بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، اور بعد میں پھر انہیں انسٹا پر دھمکی بھرے میسیجز کرنے لگے، کالز کرنے لگے آپ کے شوہر، اور کہنے لگے کہ روک کے دکھاؤ، دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ نہایت ہی گھٹیا انسان ہے آپ کا شوہر۔ آپ کیا کہیں گی ساجد کے بارے میں؟
ساجد کی شخصیت ہم لوگوں نے اب جانی ہے کہ وہ کیسا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوچو ہے، اللہ فلاں ہے، لیکن آپ کیا ہے؟ آپ کون سے اچھے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے؟ وہ آدمی جو چھریاں لے کر آپ کے پیچھے دوڑتا تھا، وہ آدمی ہی ڈیزرو کرتی ہیں. آپ مکار عورت، مکاری آپ دکھا رہی ہیں. ہم نے کبھی آپ کے لیے غلط الفاظ یوز نہیں کیے، لیکن آج ہم کر رہے ہیں، ہم سپورٹرز، کیونکہ آپ نے سپورٹرز کو ذہنی تکلیف دی ہے اور ڈپریشن کا شکار بنایا ہے آپ نے جھوٹے جھوٹے ثبوت لا کر. کسی بھی چیز کا پختہ ثبوت نہیں ہے، نہ آپ اس چیز کو ماننے کے لیے ریڈی ہے. کورٹ جانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف وائی ٹی پر چاہیے انصاف. محترمہ، وائی ٹی آپ کی باپ کی جاگیر نہیں ہے جو آپ یہاں پر انصاف مانگ رہی ہیں اور گند پھیلا رہی ہیں اور سپورٹرز کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. آپ ایسے ہی شوہر کو ڈیزرو کرتی ہے. آپ ساجد جیسے آدمی کو ڈیزرو نہیں کرتی. ساجد بہت ہی اچھا انسان ہے، سلجھا ہوا انسان ہے. آپ کو چھریاں لے کر آپ کے پیچھے بھاگنے والا ہی مرد کے لائق ہو آپ. خیر، میں اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی اس چیز میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور جیسے کہ میں کہتی ہوں، سب کے لیے ایک میسج ہے کہ حسد سے بچیں اور خوش رہیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، خوش رہیے، خوش رکھیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں. پیرنٹس کو پیار دیجیے، رسپیکٹ دیجیے، اور چلتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.